ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد فبسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني بيحببكم الله صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، میں نے جس آیت قرآنی کو اس مجلس کے لیے سرنامہ کلام منیہ کیا ہے وہ بڑی مشہور آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کہ جس میں خداوند متعال اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی بیحببکم اللہ. قل یعنی اے میرے حبیب کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی پیروی کرتے ہو، فاتبعونی تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ تاکہ اللہ بھی تم سے محبت کرے. عزیزان، کل امر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور امر کہتے ہیں حکم دینے کو. اب اس آیت کریمہ کا اندازہ کیجیے کہ اللہ نے یوں ہی نہیں کہا بلکہ اپنے حبیب کو حکم دیا ہے کہ اے میرے حبیب کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو تاکہ اللہ بھی تم سے محبت کرے. اب اللہ سے محبت کرنے والے کے لیے ضروری ہوا کہ وہ پہلے رسول خدا کی پیروی کرے پھر اللہ سے محبت کرے، اور اگر بغیر اتباع رسول کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ محبت ناقابل قبول ہوگی. بس عزیزان محترم، اس آیت میں اللہ نے اپنی محبت کا ذریعہ اتباع رسول کو بنایا، جبکہ پروردگار عالم کی شان یہ ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنی عبادت میں شریک عالم کی شان پروردگار کی اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا مشہود امام زمانہ بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کی شان یہ ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنی عبادت میں شریک نہیں بناتا، اور اس قرآن مجید میں بعض مقامات پر بلا واسطہ اعلان کیا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. عزیزان، خدا نے اس طرح بھی فرما سکتا تھا کہ اے رسول مجھ سے محبت کرنے والوں سے کہہ دو کہ تم مجھ سے محبت کرو میں تم سے محبت کروں گا، کیونکہ اللہ سے محبت کرنا عین عبادت ہے. لیکن اس نے اپنی محبت کے درمیان اتباع نبی کو واسطہ بنا کر بتا دیا کہ میں تمہارے اور میرے درمیان نبی کو وسیلہ بنا رہا ہوں، لہٰذا وسیلے کو غلط مت سمجھو. محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معلوم یہ ہوا
کہ جب اللہ وسیلہ کا قائل ہے تو وسیلہ تلاش کرنا اور بنانا غلط نہیں ہے، بلکہ سنت اور سیرت پروردگار ہے، ورنہ وہ پروردگار جس نے شکر اور ذکر وغیرہ کے بارے میں بغیر وسیلے کے بلا واسطہ اعلان کیا، وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرو میں تم سے محبت کروں گا، لیکن اس نے اپنی محبت اور اپنے بندوں کی محبت کے درمیان نبی کو وسیلہ بنا کر یہ بھی واضح کر دیا کہ جب میں محمد کو وسیلہ بنا رہا ہوں تو تم بھی محمد و آل محمد کو وسیلہ بنایا کرو، تمہاری دعائیں بھی قبول ہوگی، تمہاری عبادت بھی قبول ہوگی۔ صلوات پر محمد و آل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان، جس طرح خدا نے اپنی محبت کا وسیلہ اتباع نبی کو بنایا، اسی طرح نبی نے بھی فرمایا کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہے تو پہلے میرے علی سے محبت کرو۔ اب یہاں پر نبی نے بالکل وہی طریقہ اختیار کیا جو اللہ نے اپنی محبت کے لیے اختیار کیا کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہے تو میرے نبی میرے حبیب کی اتباع کرو، اور نبی نے کہا کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہے تو میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو معلوم ہوا کہ اہل بیت کی محبت ہی نبی کی محبت ہے، اور نبی کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے، اور نبی خدا نے اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ علی کی محبت یا میرے اہل بیت کی محبت عبادت ہے، اسی لیے کہ ان کی محبت میری محبت ہے، اور میری محبت اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کی محبت عین عبادت ہے۔ لہٰذا ذکر اہل بیت بھی اسی طرح عبادت بنا، کیونکہ میرے اہل بیت کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ اب عزیزان، حب علی عبادہ یا ذکر علی عبادہ سن کر تعجب مت کرنا، کیونکہ ان کا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور ان سے محبت اللہ سے محبت ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ عزادارو، آج اس بی بی کے مصائب پڑھوں گا کہ جو بی بی جب بھی مصلی بچھاتی تھی تو 2 مصلے بچھایا کرتی تھی، ایک اپنے لیے ایک اپنے بابا کے لیے۔ عزادارو، 10 محرم کو جب 4 سال کی سکینہ کا بابا مر گیا تھا، وقت نماز آیا تو سکینہ نے ایک نہیں 2 مصلے بچھائے۔ بی بی زینب پوچھتی ہے، سکینہ میری بچی یہ 2 مصلے کیوں بچھا رہی ہو؟ تو بی بی سکینہ کہتی ہے، ایک اپنے لیے ایک اپنے بابا کے لیے۔ بی بی زینب تڑپ کے جواب دیتی ہے، او میری بچی اب بھول جاؤ، اب تیرا بابا کبھی واپس نہیں آئے گا۔ عزادارو، جب آ گئی نا شام غریبہ، لگ گیا سکینہ کو پہلا تماچا۔ روایت بتاتی ہے کہ وہ تماچا اتنا سخت تھا کہ آج بھی سکینہ کی قبر سے آواز آتی ہے، اے چچا عباس، آپ کے جانے کے بعد مجھے شمر کے تماچے کھانے پڑے، ارے میرے در چھینے گئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کوفہ کے بازار میں جب بھی سکینہ کو تماچا لگتا تھا تو اپنے بابا حسین کو بعد میں یاد کرتی تھی، پہلے رو کر پکارتی تھی، اے میرے چچا عباس تم کہاں ہو؟ عزادران امام، سکینہ کی تمنا تھی کہ چچا عباس پانی لے کر آ جائے، اور عباس کی تمنا تھی کہ پانی خیموں تک پہنچ جائے، لیکن ملاقات نہیں ہو سکی۔ چچا بھتیجی جدا ہو گئے، چچا فرات چلے گئے، بھتیجی شام چلی گئی۔
جب سکینہ نے دور سے علم آتے دیکھا تو ننھے ننھے ہاتھوں میں کوزہ اٹھایا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا، کہا دیکھو دیکھو میرا چچا عباس پانی لے کر آ رہا ہے، اب کوئی پیاسا نہیں رہے گا، لیکن میں سب سے پہلے پانی اپنے بھیا علی اصغر کو پلاؤں گی۔ عزادارو، جب مولا حسین قریب پہنچے، سکینہ کیا دیکھتی ہے کہ علم تو آ گیا ہے لیکن علمدار نہیں آیا۔ سکینہ نے ہاتھوں میں لیا کوزہ توڑ دیا اور رو کر کہتی ہے، بابا بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، میں آج کے بعد کبھی پانی نہیں مانگوں گی، مجھے میرا چچا عباس واپس لا دیجیے۔ عزادارو، جب یزید کے حکم سے سر حسین سکینہ کی گود میں لایا گیا تو سکینہ نے صرف 3 نوحے پڑھی، کہا یا بیٹے، اے میرے بابا جان، آپ کی داڑھی کو رنگین کس نے کیا؟ پھر کہا یا بیٹے، اے بابا، مجھے بچپن میں یتیم کس نے کیا؟ اب جو تیسرا جملہ کہا سکینہ نے، پہلے بابا کے کٹے ہوئے رگوں کو دیکھا، پھر اس سے ٹپکتے ہوئے خون کو دیکھا اور زور سے رو کر کہتی ہے، او میرے مظلوم بابا، او میرے 3 دن کے پیاسے بابا، آپ کے گلے کو کس نے کاٹا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذکر علی عبادہ۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان، میں نے جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی، اس میں رسول خدا نے فرمایا کہ ذکر علی عبادہ، یعنی علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ تو آج اسی عبادت کو انجام دینے آپ کی خدمت میں میں حاضر ہوں۔ حضرت علی کے فضائل اور کمالات کے بارے میں کچھ بیان کرنا جتنا آسان ہے اتنا مشکل بھی ہے، اسی لیے کہ حضرت علی علیہ السلام فضائل و کمالات کا ایسا سمندر ہے جس میں انسان جتنا غوطہ لگاتا جائے گا اتنا زیادہ فضائل کے موتی حاصل کرتا جائے گا۔ یہ ایسا سمندر ہے جس کی تہ تک پہنچنا ناممکن ہے۔ عزیزان، کیا خوب کہا ہے خلیل ابن احمد نے کہ جب ان سے امیر المومنین کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا، میں کیسے اس شخص کی توصیف اور تعریف کروں کہ جس کے دشمنوں نے حسد کی وجہ سے اور دوستوں نے دشمنوں کے خوف سے اس کے فضائل پر پردہ پوشی کی ہو۔
لیکن دراصل ان دو کرداروں کے درمیان مشرق سے مغرب تک فضائل کی دنیا آباد ہے۔ میں آج کی اس مجلس میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے بعض کمالات و فضائل کی طرف اشارہ کروں گا جو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائے اور اہل سنت کے معتبر کتابوں میں نقل ہوئے ہیں۔ سامعین محترم، علی علیہ السلام کو خدا اور نبی کے علاوہ کسی نے نہ پہچانا۔ واقعتاً یہ ایک ایسی ذات ہے جسے کوئی نہ پہچان سکا۔ کوئی اسے خدا مان بیٹھا اور کوئی اس کی بندگی میں شک کرنے لگا۔ نوبت تو یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ خود امام کی زندگی میں جب لوگوں نے امام کی شہادت کا واقعہ سنا تو کہا، کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے کہ انہیں مسجد کوفہ میں شہید کر دیا گیا؟ اور عزیزان، جس نے علی کو حقیقی معنی میں پہچانا وہ صرف خدا اور اس کا رسول ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین سے خطاب میں کہا کہ اے علی، خدا کو میرے اور آپ کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا۔ وہ پیغمبر جنہوں نے علی علیہ السلام کی معرفت کا اعتراف کیا، انہوں نے آپ کے فضائل کو شمار سے باہر بتلایا۔ علی کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی انہیں شمار میں نہیں لا سکتا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمام درخت قلم، تمام دریا سیاہی، تمام جن حساب کرنے اور تمام انسان لکھنے بیٹھ جائے تب بھی علی کے فضائل کا شمار نہیں کر سکتے۔ اور دوسری جگہ آپ نے فرمایا، بے شک خداوند عالم نے میرے بھائی علی کے لیے بے شمار فضائل قرار دیے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان میں سے ایک فضیلت کو عقیدت کے ساتھ پڑھے تو اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، علی علیہ السلام نہ صرف تمام اچھے لوگوں کی صفات کا تنہا حامل ہے بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام اولو العزم کے پیغمبروں کی صفات کا بھی خلاصہ ہے۔ اب عزیزان، اہل سنت کے ایک معروف عالم بحقی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، جو شخص آدم کے علم کو، نوح کے تقوی کو، ابراہیم کے حلم کو اور موسیٰ کی عبادت کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب پر نگاہ کرے۔ نعرہ حیدری، صلوات پر محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ جو شخص تمام اوصاف کا مالک ہو وہ تمام دلوں کا محبوب ہوتا ہے۔ پیغمبر اکرم جو خود تمام کائنات کے محبوب ہے وہ علی سے عشق و محبت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی لیے کہ آیت مباہنہ سے یہ ثابت ہے کہ انفسنا، علی علیہ السلام نفس پیغمبر ہے۔ عزیزان، ہر انسان کو اپنی جان سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، لہٰذا جب علی نفس و جان پیغمبر ہے
تو یقیناً ان کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز ہوتے ہوں گے۔ اسی طرح اگر مولا کے علم کو دیکھا جائے تو علی وہ شخص نہیں ہے کہ جنہوں نے کسی مدرسے یا کسی معلم کے پاس علم حاصل کیا ہو، بلکہ آپ کا علم لدنی ہے، بے شک یعنی خدا کی طرف سے عطا کرا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کا علم انسانوں سے بہتر اور کسی سے قابل قیاس نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کے منابع میں آپ کو علم الناس کہا جاتا ہے۔ اب یہاں مولا کے علم کے حوالے سے چند حدیثوں کی طرف اشارہ کروں گا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ دانا اور عالم شخص علی ابن ابی طالب ہے، اور پھر فرمایا حکمت اور علم کے 10 جز اور حصے ہیں، جن میں سے 9 صرف علی علیہ السلام کو عطا کیے گئے ہیں اور 1 حصہ امت کے پاس ہے۔ عزیزان، اس میں کوئی شخص نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین کے فضائل اور کمالات بیان کرنے میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ مختلف طریقوں اور مختلف مناسبتوں سے آپ کو امت کا امام اور اپنا جانشین متعارف کروایا، یہاں تک کہ غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں آپ کا ہاتھ اٹھا کر فرمایا، من کنتو مولا فہذا علی مولا، نعرے حیدری، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ نعرہ حیدری، اور آپ نے فرمایا، جو شخص علی سے الگ ہو وہ مجھ سے الگ ہو، اور جو مجھ سے الگ ہو جائے وہ خدا سے دور ہو جائے گا۔ یعنی اس قدر محبت تھی رسول کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے۔ لیکن عزادارو، اس امت نے فضیلتوں اور محبتوں کا مان نہیں رکھا اور 21 رمضان کو مولا کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ مولا علی 19ویں رمضان کی شب میں بیٹی ام کلثوم کے یہاں مہمان تھے، اور یہ رات بہت عجیب تھی اور امام علی کی حالت بھی بہت عجیب ہو رہی تھی۔ بار بار کمرے سے باہر آتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے۔ ام کلثوم ان سب حالت کو دیکھ کر بہت پریشان ہوئی تو مولا علی نے فرمایا کہ یہی وہ رات ہے جس میں مجھے شہید کر دیا جائے۔ مولا علی نماز صبح کے لیے کوفہ کی مسجد میں داخل ہوئے اور تمام سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کیا، حتیٰ اپنے قاتل عبد الرحمن ابن ملجم جو پیٹ کے بل سو رہا تھا اسے بھی جگا دیا۔ مولا نے نماز شروع کی، ابھی پہلے سجدے سے سر اٹھا ہی رہے تھے کہ ابن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے مولا کے سر پہ ایسا وار کیا کہ مولا کا سر مبارک ماتھے تک شگاف ہو گیا۔ عزادارو، گریہ کرنا اس روایت پر۔ روایت بتاتی ہے کہ اپنے بابا کی حالت کو دیکھ کر مولا حسین گریہ کر رہے تھے کہ آپ کے آنسو مولا کے چہرے مبارک پر گرے۔ مولا نے آنکھ کھولی اور دیکھا کہ مولا حسین رو رہے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا، اے حسین بیٹا رو نہیں، تم میرے بعد اکیلے نہیں ہوں گے، دیکھتے نہیں کہ تمہارے ساتھ کتنے چاہنے والے شیعہ موجود ہیں۔
مولا نے نظر توڑ آئی تو دیکھا کہ جناب عباس بھی گریہ کر رہے ہیں، اور پھر دیکھا کہ مولا حسن بھی زاروں قطار رو رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا میرے بچوں رو نہیں، جو حق کے خاطر جیتا ہے اسے یہ دن ضرور دیکھنا پڑتا ہے۔ عزادارو، میرے مولا اپنے بچوں سے بار بار یہی کہتے رہے کہ رو مت، گریہ نہ کرو۔ عزادارو سننا ذرا غور سے کہ وہ مولا علی جو حسن حسین اور عباس سے کہتے رہے کہ رو نہیں، وہ علی ابن ابی طالب اپنی بیٹی زینب کو دیکھ کر خود زاروں قطار گریہ کرنے لگے۔ روایت بتاتی ہے کہ اسی اثنا میں کہ آپ کو مسجد سے گھر لے جا رہا تھا، تمام اصحاب مولا کے ساتھ ساتھ تھے اور گریہ کر رہے تھے۔ ابھی گھر سے کچھ فاصلے پر ہی تھے کہ مولا نے فرمایا اے بیٹا حسین، میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دو اور انہیں کہو کہ سب یہی رک جائے، یہاں سے آگے نہ بڑھے۔ اصحاب نے یہ سنا اور مولا سے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ مولا ہم سے کیا خطا ہو گئی ہے کہ آپ ہمیں اپنے ساتھ آگے نہیں جانے دے رہے۔ مولا نے جواب دیا کہ نہیں میرے شیعوں، تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی، دراصل بات یہ ہے کہ میرے گھر قریب آ گیا، میں اسی عالم میں کہ میرے سر پر ضربت لگی ہوئی ہے، بدن خون میں ڈوبا ہوا ہے، میں جب گھر میں داخل ہوں گا تو میری بچیاں مجھے دیکھ کر طرف ہو جائے گی اور ان کے رونے کی صدائیں بلند ہو جائے گی، چیخیں بلند ہو جائے گی۔ عزادارو سن کر ذرا گریہ کرنا کہ مولا نے کیا فرمایا۔ مولا نے فرمایا مجھے یہ گوارا نہیں کہ نہ مہمانوں تک میری بچیوں کی آوازیں پہنچے۔ ارے عزادارو، مولا کو یہ بھی گوارا نہیں مولا کی بیٹیوں کی آوازیں ان کے شیعوں تک بھی پہنچے۔ ارے میں کہتا ہوں یہی کوفہ ہوگا، یہی آپ کی بیٹیاں ہوگی، بازوؤں میں رسیاں ہوگی اور سروں پر چادریں بھی نہیں ہوگی۔ عزادارو آج کھل کر پرسعد و فاتح خیبر کو آج کھل کر گریہ کرو اور یہ تصور کرو کہ آج علی کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہیں، ام کلثوم رو رہی ہے، حضرت زینب رو رہی ہے، حسن حسین اور عباس رو رہے ہیں، پورے شہر کوفہ میں قیامت کا منظر ہے، اسی لیے کہ امام اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں۔ مگر میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ اے امیر المومنین، اے میرے آقا، ہم سب آپ کے سوگوار ہیں، ہم آپ کے مصائب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور گریہ بھی کرتے ہیں، مگر آقا یہ بتائیے کہ جب آپ کے سر اقدس پر ضربت لگی تو آپ کے فرزند موجود تھے نا، جنہوں نے آپ کو سنبھال لیا۔ آقا یہ بتائیے کہ آپ کو ضربت لگنے کے بعد وہیں پر تو نہیں چھوڑ دیا گیا نا؟ مولا آپ کے بیٹوں نے آپ کو غسل دیا، کفن دیا اور جس جگہ دفنانا تھا اسی جگہ پر آپ کو دفن بھی کیا، مگر آقا ذرا کربلا میں آ کر دیکھیے، مولا آپ کے بیٹے کو ضربت لگی تو آپ کے فرزند کا لاشا وہی کا وہی 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا، اور صرف یہی نہیں بلکہ حسین کے لاشے کو سرتن سے جدا کرنے کے بعد گھوڑے دوڑا دوڑا
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین رحمت اللہ علی محبیہم ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. وقد روی کانا یصلی صلاة مودعی علی انہ لیصلی بعدها ابدا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نے جو روایت آپ کے سامنے بیان کی اس میں بیان کیا گیا ہے کہ امام زین العابدین ہر نماز کو الوداعی نماز سمجھ کر ایسے پڑھتے کہ اس کے بعد کبھی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا. عزیزان، آج اس امام کی یوم شہادت ہے کہ جو میرے، آپ کے اور ہم سب شیعان حیدر کرار کے چوتھے امام ہیں. آپ کے بہت سے لقب ہیں کہ جن میں سے سید الساجدین اور زین العابدین آپ کے مشہور ترین القاب ہیں. روایت میں ملتا ہے کہ علی ابن حسین دن رات میں 1000 رکعت نماز بچا لاتے تھے اور اسی وجہ سے آپ کو زین العابدین کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور اسی طرح میرے چوتھے امام جب نماز کی تیاری کرتے تو ایک لرزہ آپ کے وجود پر طاری ہو جاتا تھا. آپ سے وجہ پوچھی گئی تو فرمایا وائے ہو تم پر، کیا تم جانتے ہو کہ میں اب کس ذات کے سامنے جا کر کھڑا ہونے والا ہوں، کس کے ساتھ راز و نیاز کرنے جا رہا ہوں. عزیزان، اسی طرح روایت ملتی ہے کہ جب مولا سجاد نے حج کے لیے احرام باندھا اور لبیک اللہم لبیک پڑھ لیا تو آپ پر گشت طاری ہو گیا اور آپ گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آ گرے. مولا اپنے رب سے راز و نیاز کے ساتھ ساتھ غریبوں اور مسکینوں کی ضروریات کا بھی خیال رکھتے تھے. عزیزان، ابو حمزہ ایک مشہور راوی بیان کرتے ہیں کہ علی ابن الحسین راتوں کو کھانے پینے کی چیزیں اپنے کاندھے پر رکھ کر اندھیرے میں خفیہ طور پر فقیروں اور ضرورت مند کو پہنچاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جو صدقہ اندھیرے میں دیا جائے وہ غضب پروردگار کی آگ کو بجھا دیتا. سبحان اللہ. امام سجاد جنہیں غلام کی کوئی ضروریت نہ تھی، غلام کی خریداری کا اہتمام کرتے اور اس خریداری کا مقصد انہیں آزادی دلانا ہوتا تھا. غلاموں کا طبقہ امام کا یہ رویہ دیکھ کر اپنے آپ کو امام کے سامنے پیش کرتے تھے تاکہ آپ انہیں خرید لیں. امام ہر موقع مناسبت پر غلام آزاد کرتے تھے اور صورتحال یہ تھی کہ مدینہ میں آزاد شدہ غلاموں اور قنزینوں کا ایک لشکر دکھائی دیتا تھا اور وہ سب کے سب امام سجاد کے مولی تھے. علی بن حسین بارے عابد و زاہد
اور شب بیدار تھے. وہ بنی ہاشم کے فقاہ و عابدین میں سے تھے. اس زمانے میں ان کو مدینہ منورہ میں سید العابدین یعنی عابدوں کا سردار کہا جاتا تھا. ان کی اسی عبادت گزاری کی کثرت کی وجہ سے ان کو زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت بھی کہا جاتا تھا. طاؤس راوی کہتے ہیں میں نے جو علی بن حسین کو سجدے کی حالت میں یہ دعا مانگتے ہوئے سنا وہ فرما رہے تھے عابد کا بفنائک و مسکین کا بفنائک سائل کا بفنائک فقیر. طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی کسی مشکل میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے میری مشکل کو آسان فرما دیا. امام کی نماز کی حالت یہ تھی کہ پاؤں کھڑے رہنے سے سوج جاتے اور پیشانی پر گٹے پڑے ہوئے تھے اور رات بھر جاگنے کی وجہ سے رنگ زرد رہتا تھا. عزیزان، امام زین العابدین بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ مالی عبادات کا بھی غیر معمولی امتحان کیا کرتے تھے. وہ انتہائی درجے کے سخی اور خیر کے کاموں میں خرچ کرنے والے تھے. مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے کھانے کا انتظام کون کرتا ہے. لیکن جب علی بن حسین کا انتقال ہوا تو وہ اس ذریعے معاش سے محروم ہو گئے جو رات کو ان کے لیے سبب بنتا تھا. جب علی بن حسین کا انتقال ہوا تو لوگوں نے ان کی کمر پر کچھ نشان پائے. اس کے بارے میں پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ یہ اس بوجھ کی وجہ سے ہے جو رات کے اندھیرے میں یتیموں کے لیے لے جا رہے تھے. عزیزان، امام زین العابدین کی سیرت انسانیت کا مکمل درس تھی. امام زین العابدین نے پڑوسیوں کا حق، دوست کا حق، قرآن کا حق، والدین کا حق اور اولاد کے حق سمیت تمام انسانیت کے حقوق بتائے ہیں. انہی امام زین العابدین کا روز شہادت ہے. اے رونے والو، آج کھل کر پرسہ دینا بی بی شہر بانو کے لال کو. ارے جب امام کو بازار شام میں مارا جا رہا تھا تو ادھر حسین کے لال علی اکبر نے نوکے نیزہ پر ہی گریہ کرنا شروع کیا. ادھر علی اکبر گریہ کرتے ہیں، ارے ادھر شام امام کی حالت کو دیکھ کر ہنستے ہیں. تب امام نے رو کر فرمایا تھا الشام الشام الشام. رونے والو، امام سجاد کے زخم اتنے بڑھ گئے تھے کہ بہن سکینہ بھی اپنے بھائی کو پہچان نہ سکی. ارے جب معصوم سکینہ نے دیکھا کہ ایسی حالت کو تو خوف زیادہ ہو گئی اور زاروں قطار رونا شروع کیا. حضرات امام روایت بتاتی ہے کہ جب مظلوموں کا قافلہ ملعون کے دربار میں داخل ہوا اس ملعون نے امام کی طرف دیکھ کر سوال کیا کہ یہ کون جوان ہے؟ تو دربار میں سے کسی نے جواب دیا کہ یہ حسین کے بیٹے علی ہے. ارے اس جواب کا سننا تھا کہ اس ملعون نے حیرت سے پوچھا کیا علی ابن الحسین کربلا میں شہید نہیں ہوئے؟ جواب آیا کہ یہ اس علی ابن الحسین کے بھائی سجاد ہیں. امام نے خود بھی جواب دیا کہ وہ میرے بھائی علی اکبر تھے. رونے والوں، اتنے میں ابن زیاد ملعون کو امام کی کسی بات پر طیش آیا اور اس نے درباریوں کو حکم دیا کہ سجاد کا سر قلم کر دیا جائے. ادھر اس حکم کا جاری ہونا تھا، ادھر بی بی زینب نے خود کو امام پر گرا دیا اور فرمایا کہ سجاد کو قتل کرنے سے پہلے میرا سر قلم
عزادارو اتنے میں ساری بیویوں اور بچوں نے امام کو گھیڑے میں لے لیا. عزادارو انہی قربانیوں کی وجہ سے تو امام آخری سانس تک اس جملے کو دہرایا کرتے تھے کہ میں اپنی پھپھی زینب کا مقروض ہوں. عزادارو آج کھل کر گریا کریے. آج اس امام کی غربت پر کہ جس نے کربلا میں قتل گاہ کے منظر دیکھے، اپنے خیموں کو لٹتے دیکھا، ان خیموں سے اٹھنے والے شعلوں کو دیکھا، شام اور کوفہ کے بازاروں کو دیکھا، ماؤں اور بہنوں کو کھلے سر بے پلان اونٹوں پر بیٹھے دیکھا، اپنی 4 سالہ بہن سکینہ کو تماچے کھاتے دیکھا، اپنے بابا حسین کے کٹے سر کو نوکے نیزہ پر بلند ہوتے دیکھا. عزادارو امام سجاد کی غربت کو سلام ہے جو 30 یا 40 سال گزرنے کے بعد بھی باری کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتے تھے. عزادارو امام سجاد وہ مظلوم امام کہ جنہوں نے بندھے ہوئے ہاتھوں سے اسیروں کو کربلا سے سوار کیا. عزادارو جب قافلہ مدینہ کے دروازے تک پہنچا تو ایک شخص نے امام سجاد کو بتایا کہ مولا آپ کے چچا تشریف لا رہے ہیں، آپ سے ملنے آ رہے ہیں. تو امام سجاد اٹھ کر خیمے سے باہر تشریف لائے. محمد حنفیہ کی نظر امام سجاد پر پڑی تو کہتے ہیں یبن قاقی، اے میرے سجاد بیٹا مجھے بتاؤ کہ میرے پیارے بھائی حسین کہاں ہے؟ علی اکبر کیوں نہیں آئے؟ قاسم کیوں نہیں آئے؟ حضرت عباس کیوں نہیں آئے؟ تو امام سجاد نے روتے ہوئے جواب دیا، امو جان ظالموں نے میرے بابا حسین کو کربلا کے میدان میں پیاسا شہید کر دیا. ارے عزادارو اس بات کا سننا تھا کہ محمد حنفیہ نے خود کو گھوڑے سے زمین پر گرا دیا اور مٹی اپنے سر میں ڈال کر روتے ہوئے فریاد کرنے لگے، واہ حسینہ، واہ حسینہ، واہ غربتا. عزادارو واقعہ کربلا سے لے کر امام کے شہید ہونے تک امام کا یہ عالم تھا کہ دن ہے تو رونا، رات ہے تو گریہ و زاری، کھانا دیکھنا تو رونا، پانی آیا تو رونا. وجہ پوچھی جاتی تو فرماتے کیسے کھاؤں، میرا بابا بھوکا ذبح ہو گیا، کیسے پانی پیوں، میرا باپ اور بھائی پیاسے ذبح کر دیے گئے. ارے دنیا والوں سے تو یہ گریہ بھی برداشت نہ ہو پایا. ملعون ولید بن عبد الملک کے دیے ہوئے زہر سے امام 25 محرم کو شہید ہو گئے. مدینہ میں خبر شہادت پھیلی، ہر طرف سوگ اور آہ و بکا کا ماحول تھا. میرا دل تو کہتا ہے کہ جب جنازہ کاندھوں پر بلند ہوا ہوگا اور ہزاروں کے مجمع میں بقیع کی طرف چلا ہوگا تو بیمار امام نے تابوت سے کربلا کا رخ کر کے آواز دی ہوگی، بابا آپ کا یہ لال شرمندہ ہے کہ آج میرے جنازے میں یہ مجمع، میرا تابوت اٹھانے والے اتنے لوگ، مگر کل جب کربلا سے رخصت ہو رہا تھا تو آپ کا جنازہ خاک گرم پر پڑا ہوا تھا. بابا آپ کا جنازہ دفن بھی ہوا تو ایک اکیلا بیمار فرزند، نہ رشتے دار، نہ اقربا، نہ چاہنے والے، نہ دل کے ٹکڑے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب میں نے آپ کے جسم اقدس کو قبر میں اتارا تو 2 ہاتھ برآمد ہوئے اور آواز آئی تھی، لاؤ بیٹا زین العابدین، لاؤ میری امانت کو میرے
lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ala lanatullahi ala qawmis salihin. الطيبين الطاهرين ورحمة الله على محبهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه السلام: السكينة نتيجة صلاة الليل. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. میں نے جو حدیث آج آپ کے سامنے پیش کی ہے اس میں ہمارے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سکینہ میری نماز شب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. عزیزان، آج اس بیوی کا یوم شہادت ہے کہ جو امام حسین کے دل کا سکون تھی. یہ وہ معصومہ ہے کہ جنہیں مولا حسین نے بہت دعاؤں سے مانگا تھا اور پروردگار سے التجا کی تھی کہ یا الہی مجھے ایسی بیٹی عطا کرنا کہ جو میرے سینے کی تعویذ ہو، نہ میں اس کے بغیر رہ سکوں اور نہ وہ میرے بغیر رہ سکے. اب عزیزان، واقعہ کربلا میں جہاں خانوادہ امام حسین کے ہر فرد نے امام علی مقام کی قیادت میں اس جہاد میں حصہ لیا، وہاں خواتین اور بچے بچیوں نے بھی امام حسین کی پیروی میں کوئی کسر نہ چھوڑی. امام حسین علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی حضرت سکینہ کی رہنمائی میں میدان کربلا میں موجود طفلان نے جس استقامت اور صبر کا مظاہرہ کیا ہے اس کی مثال کہیں نہیں مل سکتی. حضرت سکینہ کا واقعاً اصلی نام آمنہ یا امیمہ تھا اور سکینہ کے لقب سے مشہور ہے. والدہ غرامی کا نام رباب بنت امراء القیس ہے، علوی خاندان کی یہ خاتون. والد حضرت امام حسین علیہ السلام اور والدہ حضرت رباب کی آغوش میں پروان چڑھی ہے. اب عزیزان، کربلا کا ذکر ہو اور بی بی سکینہ کا ذکر نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. ہمارا لاکھوں سلام ہے اس معصومہ پر جو عاشورہ کا دن ڈھلنے تک اپنے سے چھوٹے بچوں کو یہ کہہ کر دلاسا دیتی رہی کہ ابھی امو عباس پانی لائیں گے. معصومہ کو کیا خبر تھی کہ اس کے امو آج نہر کے کنارے اپنے بازو کٹا دیں گے. حضرت امام حسین علیہ السلام سکینہ سے بہت محبت کرتے تھے. بعض روایات میں ان کی اس محبت کو بیان کرتے ہوئے ایک منقول ہے کہ امام نے حضرت سکینہ کی محبت میں یہ اشعار کہے ہیں کہ لِعُمْرِكَ أَنَا النَّائِ لِأُحِبَّ دَارًا تَكُونُ بِهَا سَكِينَةٌ وَالرُّبَابُ أَحَبَّهُمَا وَأَبْذِلْ جَلَّ مَالِي وَلَيْسَ لِعَاتِبِي عِنْدِي عِتَابٌ. اس کا معنی ہے کہ تمہاری جان کی قسم میں اس گھر کو زیادہ چاہتا ہوں جس میں سکینہ اور رباب ہو. ان دونوں کو چاہتا ہوں اور اپنے مال کو اس راستے پر خرچ کرتا ہوں اور کوئی اس میں میری سرزنش نہیں کر سکتا. اب عزیزان، بی بی سکینہ کو اپنے زمانے کی سب سے نیک، عاقل، خوبصورت، متقی، عقل مند، خوش اخلاق بچی میں شمار کیا جاتا تھا. فضل و کمال میں اس حد تک پہنچی ہوئی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ اکثر ذات حق میں غرق رہتی ہے. عزیزان، بی بی سکینہ بظاہر 4 سال کی تھی، لیکن عاشور، شام غریبہ،
کوفہ و شام کا سفر، ابن زیاد اور یزید ملعون کا دربار، اپنے والد اور پیاروں کے قاتل کے ساتھ دورانی اسیری سمیت ہر مقام پر یزیدی ظلم کے سامنے ہمت اور جرت کا ایک پہاڑ ثابت ہو۔ عزیزان، ان تمام مظالم کے باوجود کسی مقام پہ بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جو خانوادہ رسالت کی شان کے خلاف ہو۔ تاریخ کے اوراق چھان کے دیکھ لیں، آپ بھوکی رہی، پیاسی رہی، ہر ظلم سہا، لیکن یزیدیوں سے نہ بھوک نہ پیاس کے لیے سوال ہے اور نہ ہی ظلم سے رعایت مانگی۔ غم اور مصائب کے ان پہاڑ کے سامنے ہر حسینی فرد کے کردار پر الگ الگ روشنی ڈالی جائے تو ایسے ایسے فضائل سامنے آتے ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، ہمارے فضائل میں مصائب اور ہمارے مصائب میں فضائل۔ عزیزان، بی بی سکینہ نے کوفہ میں ایک ایسا عظیم خطبہ ارشاد فرمایا کہ اہل کوفہ آپ کے بلاغت اور فصاحت پر دنگ رہ گئے۔ اس خطبے نے لوگوں کے دلوں کو کاٹ ڈالا اور لوگ غم کے سمندر میں ڈوب گئے۔ اس خطبے کا لوگوں کے دلوں پر اتنا گہرا اثر پڑا اور ان کو احساس ہوا کہ ان سے کتنا بڑا گناہ سرزاد ہوا ہے۔ آج میں بی بی کے اسی خطبے کو مختصراً آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بی بی نے سب سے پہلے خدا کے حمد اور رسول و آل رسول کے فضائل بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ اے کوفیو، تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ رسول اللہ نے تمہارے ساتھ کیا برا کیا تھا کہ جس کے بدلے میں تم نے ان کے بھائی اور میرے دادا علی ابن ابی طالب کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا؟ کیا یہ امت اس پاک گھرانے کے قتل پر فخر کرتی ہے کہ جسے اللہ نے پاک و پاکیزہ بنایا ہے اور ہر نجاست کو ان سے دور رکھا ہے؟ سن لو، ہر شخص کو وہی ملتا ہے جسے وہ کسب کرتا ہے۔ لعنت ہے تم پہ کہ تم نے ہم پر حسد کیا کہ اللہ نے ہمیں جو فضیلت اور عظمت عطا کی تھی وہ تمہارے حسد کا نشانہ بن گئی۔ بس عزیزان، اس خطبے کا لوگوں پر اس قدر گہرا اثر پڑا کہ لوگ کے دل جلنے لگے اور وہ کہنے لگے، اے طاہرین کی بیٹی، خدا را اپنا کلام روک دیجئے۔ آپ نے ہمارے دلوں میں آگ لگا دی ہے اور ہماری سانسیں حلق میں اٹک گئی ہیں۔ حتیٰ اس مجمع میں موجود بعض افراد نے یزید ملعون اور اس کے ساتھیوں کے خلاف علم جہاد اٹھا کر جام شہادت نوش کر دی۔ بس مختصراً یہ کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا جب تک زندہ رہی اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کے مشن کو عام کرتی رہی۔ اور عزیزان، یزید لعین کا ظلم صرف کربلا میں جاری نہیں رہا، بلکہ سن 61 ہجری سے سن 64 ہجری تک یزید ملعون نے وہ ظلم کیے کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی پر پتھر برسا کر حرمت کعبہ کو پامال کیا۔ اور واقعہ کربلا کے بعد محمد وآل محمد کے گھرانے، اہل بیت اطہار کی خواتین اور بچوں کو بے پلان اونٹوں پر سوار کر کے، ہاتھ پاؤں باندھ کر، اسیر بنا کر شام و کوفہ کے زندانوں اور برزاروں میں پھیلا کر قید کر دیا گیا۔ ان اذیتوں سے بہت سے کمسن بچے شہید ہوئے، جن میں سے ایک امام حسین کی 4 سالہ کمسن بچی۔ بی بی سکینہ کی بھی شہادت 13 صفر کے دن زندان شام میں ہوئی ہے۔ حق کی راہ میں ہر سن اور عمر کے افراد، حتیٰ کہ کمسن بچوں اور بچیوں نے تک قربانیاں دی ہیں۔
اگر ایک طرف میدان کربلا میں امام حسین کے 6 ماہ کے شیر خوار فرزند علی اصغر نے یزیدی فوج کا تیر ہنستے ہوئے سہ کر وقت کے امام کی اطاعت کے حق ادا کیا، تو دوسرے طرف امام حسین کی کمسن بیٹی بی بی سکینہ نے شام اور کوفے کے بازاروں، زندانوں اور درباروں میں حق کی خاطر قربانیاں دے کر آخرکار 13 صفر کو جام شہادت نوش کی۔ وہ کس طرح سے مصائب رقم سکینہ کے، وہ کس طرح سے مصائب رقم سکینہ کے، لہو رلا گئے عابد کو غم سکینہ، لہو رلا گئے عابد کو غم سکینہ کے۔ عزادارو، وہ کیسی سکینہ ہے کہ جب پانی آ گیا نا خیموں میں، جناب زینب نے کہا سجاد کیوں پیش کر رہے ہو پانی، مجھے پانی نہیں پینا۔ جناب سجاد نے کہا پھوپھی اماں میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ لیجئے۔ جناب زینب کیا دیکھتی ہے؟ پیغمبر کے ہاتھ میں پانی ہے، کہتے ہیں میرے حسین پانی پی لو۔ عزادارو، مولا نے جواب دیا جب تک میری زینب پیاسی ہے میں پانی نہیں پیوں گا۔ عزادارو، جناب زینب نے جب یہ سنا تو بی بی نے پانی لیا اور کہا میری سکینہ کہاں ہے؟ جب سکینہ آگے بڑھی نا، پھوپھی نے بچی کے ہاتھوں میں پانی دیا اور کہا بیٹا آل محمد کا دستور ہے کہ جب گھر میں کوئی نئی چیز آتی ہے تو پہلے بچوں کو دی جاتی ہے۔ عزادارو، اب ذرا سوچو، اب ذرا غور سے سوچو کہ آل محمد کے لیے پانی اب نیا ہو گیا ہے۔ سن سکو گے، سکینہ نے پانی ہاتھ میں لیا اور مقتل کی طرف دوڑی۔ بی بی زینب نے پوچھا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں ابھی آپ نے ہی کہا تھا نا کہ نئی چیز پہلے بچوں کو دی جاتی ہے۔ ارے ادھر مقتل میں میرا بھائی علی اصغر پیاسا سو رہا ہے۔ عزادارو، یہ وہی سکینہ ہے جس نے بابا کی شہادت کے بعد سے سفر شام تک کسی سے پانی نہیں مانگا تھا۔ اگر کبھی قیدیوں کے لیے پانی آ بھی جاتا تو بی بی زینب کہتی سکینہ او میری بچی میرے پاس آ جاؤ، تمہیں پیاس لگی ہوگی۔ عزادارو، ذرا غور سے سننا، سکینہ رو کر کہتی تھی پھوپھی اماں مجھے پیاس تو بہت لگی ہے لیکن میں پانی نہیں پیوں گی، کیونکہ ایک وقت میرے بابا نے کہا تھا میری بچی جب پانی آئے تو کوشش کرنا کہ پانی پہلے خود نہ پینا۔ میری بچی ہو سکتا ہے کہ تجھ سے زیادہ بھی کوئی پیاسا موجود ہو۔ اے پھوپھی اماں سب کو پانی دے دیجئے، اگر بچ گیا تو میں پی لوں گی۔ اب رونے والوں، اب گریہ ضرور کرنا کہ اگر پانی بچ بھی جاتا تو سکینہ پانی خود کبھی نہیں پیتی تھی، بلکہ دھوپ میں بیٹھے ہوئے بھائی سجاد کو ڈھونڈتی تھی اور ان کے پاس چلی جاتی تھی، سارا پانی بھیا سجاد کی زنجیروں پر ڈال دیتی تھی اور رو کر کہتی تھی بھیا میری خیر ہے، میں پیاسی ہی صحیح ہوں، بس آپ کی زنجیر ٹھنڈی ہو جائے۔ عزادارو، ایک رات زندان میں بچی نے خواب میں اپنے بابا کے سر کو تخت یزید پر اس طرح دیکھا کہ یزید اپنے چھڑی سے امام کے لبوں پر مار رہا ہے
اور سر امام حسین اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کر رہا ہے. بچی نے خواب میں پکار کر کہا واہ ابتا، اے میرے پیارے بابا، اور بیدار ہو گئی. عزادارو، تمام بیبیاں شہزادی سکینہ کا نوحہ سن کر بیدار ہو گئی. ایک ایک بیوی نے بچی کو گود میں لیا اور خاموش کرنے کی کوشش کی، لیکن بچی یہی مطالبہ کرتی رہی کہ میرے بابا کہاں ہے، میرے بابا کہاں ہے. میں نے خواب میں بابا کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے. عین قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں چلے گئے. میں نے ابھی ابھی بابا کا سر یزید کے تخت پر دیکھا ہے. وہ بابا کے لبوں پر چھڑی سے گستاخی کر رہا تھا. ارے مجھے میرے بابا کا سر دے دو تاکہ میں اسے چوم لوں. عزادارو، تمام بیویوں نے بابا سے بلند گریا شروع کیا. جب نوحے کی آواز یزید کے کانوں پر پڑی تو اس نے غلام کو بھیج کر پتہ کروایا کہ یہ کیسا گریا ہے. غلام نے آ کر بتایا کہ بچی بابا کا سر کے مطالبہ کر رہی ہے. یزید نے کہا کہ سر لے جاؤ، بچی کو دکھا کر لے آؤ. سر لایا گیا، تشت پر رومال سے پوشیدہ سر. جب بچی نے دیکھا تو کہا میں نے کھانا نہیں، بابا کا سر ہی مانگا ہے. جناب سجاد نے آگے بڑھ کر فرمایا سکینہ، یہ کھانا نہیں، بابا کا سر ہی ہے. بی بی نے جلدی سے سر کو تخت سے اٹھایا، گود میں رکھا، داڑھی کو بوسے دیے، پھر کٹے ہوئے گلے کو بوسا دیا. تازہ ٹپکتے ہوئے خون سے ہاتھوں کو رنگین کیا. اپنے منہ اور پیشانی پر مل کر کہتی تھی اے بابا، آپ کو آپ کے خون سے کس نے رنگین کیا؟ اے بابا، کس نے آپ کے گلے پر خنجر چلایا؟ اے بابا، کس نے مجھے کمسینی میں یتیم کیا؟ بابا تیری یتیم بچی کے سر پر کون دست شفقت پھیرے گا؟ بابا، یہ ننگے سر بیویاں کہاں جائیں؟ بابا، رونے والی آنکھوں سے کون آنسو پوچھے گا؟ بابا کاش آپ کی جگہ زیر خنجر میں ذبح ہو جاتی. بابا کاش میں اندھی ہو گئی ہوتی مگر آپ کی خون بڑی داڑھی نہ دیکھتی. بابا، ہمارے تمام مرد قتل کر دیے گئے، بچے ذبح کر دیے گئے، ہماری بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی اور ہمارے غم طویل ہو گئے. عزادارو، اس کے بعد جناب سکینہ بالکل خاموش ہو گئی اور کٹے ہوئے سر سے آواز آئی بیٹی جلدی جلدی میرے پاس آ جا، میں تیرے انتظار میں بے چین ہوں. عزادارو، مظلوم کربلا کے سر سے یہ آواز سن کر تمام اہل حرم نے ایک مرتبہ نوحہ بلند کیا. بنت علی نے آگے بڑھ کر بنت حسین کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جگانے کی کوشش کی، لیکن شہزادی نہ جاگی. سکینہ کی گود سے سر مظلوم کو لینا چاہا تو سکینہ ایک طرف دھلک گئی. بنت زہرا نے بے ساختہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے رات کا وقت ہے، زندان میں
کی صدائیں بلند ہو گئی. یزید نے غلام کو بھیج کر پوچھا تو بتایا جس بچی نے بابا کا سر منگوایا تھا وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے. بابا کے سینے پر سونے والی سکینہ سب بیویوں کو روتا ہوا زندان میں چھوڑ کر چلی گئی. عزادارو اب سوچنا، اب سجاد کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سجاد کے ہاتھ بندھے ہیں. سکینہ کو گود میں لیے کبھی زینب کے سامنے جاتے ہیں، کبھی ماں رباب کے سامنے، کبھی بی بی فضہ کے سامنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں او میری ماں اور پھپھیو، میری بہن سے کوئی غلطی ہو گئی ہو یا میری بہن نے کسی کو کچھ کہا ہو تو یہ سجاد تم سے معافی مانگتا ہے. عزادارو آپ سوچتے ہوں گے کہ اب سجاد نکلے ہوں گے تو شامی آ گئے ہوں گے، غسل و کفن دیا ہوگا. ارے نہیں عزادارو، سکینہ کی لاش اسی میلے کرتے میں غریبوں کے قبرستان میں دفنائی گئی. عزادارو روایت بتاتی ہے کہ جب سجاد قبر کے پاس پہنچے تو آواز آئی اے سجاد بیٹا، میری سکینہ تھک گئی ہے، اسے میرے حوالے کر دو. انا للہ و انا الیہ راجعون.